सुनो कहानी जल्दी जल्दी सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं प्यारे से प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम हर जुमा और इतवार को शाम तकरीबन 6 बजे आप मदनी चैनल पर देखते हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। जी हाँ, सुनो कहानी में हम आ चुके हैं, एक मरतबा कर हाजिर हैं इंशाअल्लाह। आज भी आपके लिए एक बेहतरीन, ज़बरदस्त, इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। आपको सीखने को भी मिलेगा अल्लाह ने चाहा, और इंशाअल्लाहुल करीम आपको एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से भी कुछ नियत है कि आपको बताया जाए उनकी सीरत के बारे में, क्योंकि उनका उस कहानी में इन्हीं का तज़किरा है। तो इंशाअल्लाह एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको उन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के हवाले से इंशाअल्लाह आपके नाम, वालिद और वालिदा, इसके अलावा और भी जो दीगर रिलेटिव्स वगैरह हैं, आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, तो इस तरह आपको इंशाअल्लाह हम बताएंगे। आपने अव्वल से आखिर शिरकत करनी है और तवज्जो के साथ, अच्छी अच्छी नियतों के साथ प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहें। आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमा के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, कहानी आइए शुरू करते हैं। और कहानी है आज जिन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में जिनका तज़किरा हम सुनेंगे, जिनका जिक्र होगा, वो हैं हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या नाम है? बहाउद्दीन। क्या नाम है? हज़रत शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और ये है मुल्तानी, यानी मुल्तान में इनका मज़ार है। कहाँ पर इनका मज़ार? मुल्तान शहर में इनका मज़ार है। इन्होंने वहाँ, ये मुल्तान शहर में रहे, तो इसलिए ये मुल्तानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुल्तानी। तो इनके बारे में इंशाअल्लाह आज हम सुनेंगे। कहानी शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह लोगों में मौजूद थे, जिंदा थे, तो एक मरतबा दरिया में सैलाब आ गया। क्या आ गया? सैलाब समझते हैं ना आप? क्या होता है सैलाब? बहुत सारा पानी बहुत सारा पानी आ जाता है, ज़बरदस्त। ठीक है, और ये पानी इतना होता है प्यारे बच्चों, और इसका प्रेशर इतना होता है कि ये नुकसान पहुंचा देता है। किसको? घरों को नुकसान पहुंचाता है, इसी तरह जानवरों को नुकसान पहुंचा देता है, इसी तरह खाने पीने की चीज़ों को, बिल्डिंग्स को, फिर इसी तरह जो खुद लोग होते हैं वो भी सैलाब में बाज़ औक़ात तो मर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये होता है सैलाब। तो एक दफ़ा इनके दौर में एक बड़ा ज़ोरदार सैलाब आया, जिसकी वजह से कई गांव डूब गए। पहले क्या होता था कि अब जैसे कराची शहर है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो एक पूरा शहर है। अगर हम इंटीरियर सिंध के अंदर जाएं, सिंध के आगे, कराची से बाहर निकले, हैदराबाद से थोड़ा आगे जाएं, तो छोटे छोटे गांव होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे गांव। यानी कि ये गांव मिसाल के तौर पर इतने किलोमीटर पर है, ये ख़त्म होगा, दूसरा गांव शुरू हो जाएगा। तो कई गांव इस सैलाब के अंदर प्यारे बच्चों वो डूब गए, और लोग घरों से बेघर, यानी घर उनके छूट गए, सामान उनका ख़राब हो गया, बह गया पानी के अंदर। अब वो सारे बड़े मुसीबत में लोग, और गम के मारे थे। तो वो हाजिर होते हैं शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में। जब ये सारी सूरत हो जाती है ना, परेशान है भाई, अब कहाँ आते हैं? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं, और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहते हैं कि हम सब बहुत परेशान हैं, हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा किया और इनके लिए दुआ करने लगे, और रोते रहे, दुआ भी करते रहे, बहुत देर तक सजदे में रहे और दुआ करते रहे। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इन लोगों को एक बर्तन दिया। क्या दिया? एक बर्तन दिया, और फरमाया कि इसे ले जाकर दरिया में डाल दो।
دریا میں ڈال دو. دریا کا سارا پانی جو ہے نا, جتنا بھی پانی ہے دریا کا, جو سیلاب آیا ہوا ہے, یہ سارا کا سارا اس برتن کے اندر آ جائے گا. دریا کا پانی برتن کے اندر کیسے آئے گا؟ اب سب پریشان. لیکن یہ کون تھے؟ اللہ پاک کے ولی تھے, تو یہ تو کرامت ظاہر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی زبان سے نکلنا تھا. انہوں نے فرمایا کہ دریا میں جا کر یہ برتن ڈال دو, اور دریا کا جتنا بھی پانی ہے وہ کس میں آ جائے گا؟ اس برتن میں آ جائے گا. سیلاب ختم ہو جائے گا, سارا پانی ختم ہو جائے گا. تو پیارے بچوں آگے کیا ہوا؟ اب لوگوں نے تو, کیونکہ لوگ حاضر ہی اس لیے ہوئے تھے کہ کچھ حل بتائیں گے, دعا کروانے کے لیے, تو لوگوں نے ایسا ہی کیا. وہ گئے اور برتن کو دریا میں ڈال دیا. دریا میں جب ڈالا برتن کو, تو دریا کا جتنا بھی پانی تھا وہ اللہ پاک کی رحمت سے واقعی سارے اس برتن میں آ گیا, سارا کا سارا. دریا کا جتنا بھی پانی تھا نا, وہ اللہ پاک کی رحمت سے اس برتن میں آ گیا. اس کے بعد سیلاب سے, اب یہ تو تھی کہانی سیلاب کے ختم ہونے کی نا, یعنی شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیلاب سے دور کر دیا, سیلاب کو دور کر دیا ان لوگوں سے. اب یہ جب ختم ہوا تو پیارے بچوں, پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن لوگوں کا سیلاب میں نقصان ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, سیلاب میں نقصان, گھر ڈوب جاتے ہیں, اچھا جانور ڈوب جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, بہہ جاتے ہیں پانی میں, تو یہ نقصان ہوتا ہے. کیونکہ پہلے کے زمانے میں پیارے بچوں جو جانور ہوا کرتے تھے نا لوگوں کے پاس, یہ ان کا مال ہوا کرتا تھا, یہ ان کا قیمتی مال ہوا کرتا تھا. مثال کے طور پر فار ایگزامپل, اب گھوڑا ہے, پہلے کے زمانے میں جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا نا, وہ اس کا گھوڑا بہت قیمت کا ہوتا تھا. پہلے اونٹ بہت قیمتی ہوا کرتا تھا. جانور اسی طرح آپ دوسرے بکری وغیرہ لے لیں, یہ بھی بکری جیسے ہوتی ہے آج کل پالتے ہیں لوگ, تو پہلے تو زیادہ پالی جاتی تھیں یہ, اور جانور جو ہے قیمت ایک اچھا یوں سمجھیے مال ہوا کرتا تھا. تو اب وہ مال سارا پانی میں ڈوب گیا. تو پیارے بچوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا؟ جب یہ سیلاب سے ان کو دور کیا, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن لوگوں کا سیلاب سے نقصان ہوا تھا ان کے لیے, اور جو گھر بے گھر ہو گئے تھے, یعنی جن لوگوں کے گھر ڈوب گئے تھے. اب آپ سوچیں, اب جس کا گھر ڈوب گیا اس کے پاس تو کوئی گھر نہیں ہے نا رہنے کے لیے, وہ کہاں رہے گا؟ کیونکہ اس کا گھر تو ختم ہو گیا, خراب ہو گیا, گھر تو ڈوب گیا پانی, تو پوچھا نہیں لگا سکتے نا. یہ سیلاب پوچھا لگانے سے صاف نہیں ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے سیلاب کو؟ آپ ہلکا پھلکا سمجھ رہے ہیں نا سیلاب کو. کھڑکی بند ہوگی جی, سیلاب کھڑکی توڑ کر آ جائے گا اندر, دروازہ توڑ کر آ جائے گا اندر. پتا ہے آپ کو, سیلاب جو ہے یہ دیوار کو اکھاڑ دیتا ہے. یعنی آپ کے گھر کی دیوار ہے نا, جب سیلاب آئے گا تو اس طرح ہو جاتا ہے. پتا آپ کو, دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں سیلاب سے, تو مر جاتے ہیں نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات سیلاب میں, کبھی کبھار. تو بات سمجھے اب؟ تو یہ ہوا. تو پیارے بچوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی جو بے گھر ہو گئے تھے اور جن کو سیلاب نے نقصان پہنچایا تھا. اچھا, مدد بھی کس طرح فرمائی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں کے لیے اپنے خزانے کھول دیے. لاکھوں روپے, یعنی جتنا مال تھا آپ کا, لاکھوں روپے آپ نے تقسیم کیے. بہت ساری گندم اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں میں تقسیم کی. ماشاء اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خادمین سے فرمایا کرتے کہ گھر میں جتنے بھی پیسے ہوں, چاول ہوں, گندم وغیرہ ہو نا, تو یہ شام سے پہلے ختم کر دیا کرو. شام سے پہلے ایسا نہ ہو کہ یہ مال ہمارے گھر میں پڑا رہے اور غریب بھوکے مر جائیں. غریب جو ہیں وہ بھوکے مرتے رہیں. اگر ایک شخص بھی میرے علاقے یا اس کے قریب بھوکا رہے تو مجھے خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا. یہ دیکھیں پیارے بچوں, آپ ان بزرگان دین کی سوچ ہوا کرتی تھی. کیسا سوچ تھی کہ ایک شخص بھی کیسے بھوکا رہے, جتنے بھی پیسے ہیں, جتنے بھی گندم وغیرہ ہے, اناج ہے, یہ سب کا سب کیا ہو جائے, تقسیم ہو جائے غریبوں میں, تاکہ تسلی ہو جائے کہ گھر میں ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور باہر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوچ تھی. تو پیارے بچوں ہوا کیا کرتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مال تو تقسیم کرتے تھے, یعنی شام تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا سارا خزانہ خالی کروا دیتے. جتنے بھی پیسے ہوتے نا وہ سب کا سب تقسیم کر دیتے. ہوتا یہ کہ اگلے دن صبح پھر دوبارہ آ جاتا, مال آیا تھا. تو پیارے بچوں یہ دیکھیں آپ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شام کو خزانہ خالی کروا رہے ہیں, تو غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں مال, اور صبح سارا کا سارا واپس گھر پر آ رہا ہے.
کھانا بھی اسی انداز سے پکتا تھا اور روپیہ پیسہ کپڑے وغیرہ بہت تیزی سے تقسیم ہوا کرتے تھے. اور لوگ جو تھے اس زمانے میں یہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہتے دریا جیسی سخاوت سے حصہ پانے کے لیے آپ کے قریب آتے رہتے اور آپ کی سخاوت سے حصہ پاتے. جو آپ مال تقسیم فرماتے, جو آپ کھانا لوگوں کو کھلاتے, وہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کی جو سخاوت تھی اس سے حصہ پایا کرتے تھے. یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول زندگی تھا, یعنی ڈیلی روٹین آپ جسے کہیں. یہ روٹین میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شامل تھا. لوگوں کو پیٹ بھر کر اور مختلف اقسام کے یعنی کہ ڈیفرنٹ ٹائپس الگ الگ کھانے مزیدار یہ آپ کھلایا کرتے تھے. اور مگر لوگوں کو تو کھلایا کرتے تھے لیکن خود دن رات میں صرف ایک دفعہ کھاتے تھے. دن رات میں ایک دفعہ کھاتے تھے. دیکھیں آپ لوگوں کو تو کتنا کھلا رہے ہیں, صبح خزانہ بھرا ہوا شام کو خالی کر دیتے ہیں, تقسیم کر دیتے ہیں, اور خود کتنا کھا رہے ہیں. یہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہے پیارے بچوں. اور اس کہانی سے اس یعنی کہ جو واقعہ ہوا اس سے تو ہمیں کرامت بھی معلوم ہوئی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیلاب کو دور کر دیا. پھر آپ کی مدد کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے اور کیا آپ کا معمول زندگی ہوا کرتا تھا. سیکھنے کے لیے یہی ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین کا لائف اسٹائل تھا یہ اگر ہم فالو کریں تو انشاءاللہ ہم بھی صحیح سیدھے راستے پر چلیں گے. کہاں چلیں گے؟ سیدھے راستے پر چلیں گے. یعنی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح اور دیگر بزرگان دین لوگوں پر رحم فرمایا کرتے تھے, اسی طرح کھانا کھلایا کرتے تھے, غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے, خود دن رات میں ایک دفعہ کھا رہے ہیں. پیارے بچوں یہی نہیں, ایک اور کرامت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سبحان اللہ کتنے بڑے اللہ پاک کے بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم مبارک اور لباس پر کسی شخص نے عمر بھر مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا. یعنی کبھی بھی آپ کی زندگی میں مکھی آپ کے جسم پر اور لباس پر نہیں بیٹھی. پیارے بچوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہم نے سنا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامت بھی ہم نے سنی, تو اللہ پاک ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. ان کے صدقے میں پیارے بچوں ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے, ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے اپنی دعاؤں میں, ایصال ثواب بھی ہمیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی, کہانی لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.